سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ تبارک و تعالی چاہیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الا الصوم، روزے کے علاوہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ معلوم ہوا کہ صدق نیت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے نیک اعمال کا جو اجر ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اخلاص کی وجہ سے 700 تک کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر جتنا اللہ رب العالمین چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا ہے، فرشتوں کو نہیں بتایا کہ اس کا ثواب کتنا لکھنا ہے۔ فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ محدثین نے بہت ساری وجوہات اس کی لکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزہ دار دن بھر کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑ کر صرف عبادت میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے فرشتوں والی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ روزے دار بھی دن بھر کھانا پینا چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، جو کہ فرشتوں کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا نام ہے۔ روزے دار جو ہے صبح سے لے کر شام تک کمال صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے صبر کی انتہا کر دیتا ہے، اور صبر ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بے حد و بے حساب اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو اجر و ثواب ہے فرشتوں کو نہیں بتایا، اور فرمایا فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے۔ حالانکہ ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزے کی خاص شان کو بیان کرنے کے لیے فرمایا فإنہ لی، روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان اس کا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن روزہ بھی روزہ ہونا چاہیے کہ روزے رکھنے کے بعد جب تک روزے سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور مکمل عبادات کے اندر مشغول رہیں، روزے کے اندر لغویات سے جو ہے خود کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزوں کو جس طرح سے ان کی ادائیگی کا حق ہے اس طرح سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔